بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ بی اے سائیکالوجی پیپر 1 میں ہم چیپٹر 2 کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جس میں ہم ریسرچ میتھڈز آف سائیکالوجی میں ہم نے آبزرویشن میتھڈ کو کمپلیٹلی اسٹڈی کر لیا ہے۔ آبزرویشن میتھڈ میں ہم نے 3 میتھڈز کو اسٹڈی کیا تھا: انٹروسپیکشن، ایکسٹرنل آبزرویشن اور فیلڈ اسٹڈی میتھڈ۔ آج ہم نیا ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں، وہ ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ ایکسپیریمنٹل میتھڈ وہ طریقہ ہے جس میں ہم معلومات کو آبجیکٹیو انداز سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس نے نفسیات کو سائنس کا درجہ دیا۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ نفسیات ترقی کرتی چلی گئی اور اس نے ایک تجرباتی سائنس کا درجہ حاصل کیا، اور جو تجرباتی طریقے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ نفسیات نے پورا کرنا شروع کر دی۔ ولیم وونڈ نے سب سے پہلے ایکسپیریمنٹل میتھڈ پر کام کیا اور اس طریقے سے نفسیات پر مختلف ادوار میں ایکسپیریمنٹس ہونے لگے، جس سے پھر ہم نفسیات میں ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہیڈنگس میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کیا ہوتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے سٹیجز کیا ہیں یا سٹیپس کیا ہیں۔ جب ہم کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کون سے سٹیپس لیے جاتے ہیں، اس سب میں بھی ہم نے انہی سٹیپس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرنا ہے۔ جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تب بھی ہم انہی سٹیپس کو ہی فالو کرتے ہیں اور 1 بائی 1 ان سٹیپس کے مطابق مختلف ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ ایز یو نو کلاس، پیپر سی آپ کا ایکسپیریمنٹیشن کا پیپر ہے، جس میں آپ مختلف پریکٹیکلز کریں گے اور ان پریکٹیکلز کو اسی ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے ذریعے اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو وہ نام بتاتی ہوں جس میں جو سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں ہم فارمولیشن آف پرابلم کو دیکھتے ہیں۔ جو مسئلہ ہے جس پر ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، اس کا تعین کیا جاتا ہے، اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہائپوتھیسس ہے، ہم مفروضہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ تیسرے ویریبلس ہیں۔ چوتھا سٹیپ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن۔ اس کے بعد ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ، پھر آپریٹرز، پھر کنٹرولڈ کنڈیشنز اور ریزلٹس، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں۔ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کا اگر ہم انٹروڈکشن دیکھیں تو ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے مراد وہ طریقہ ہے جس میں حقائق کو، ریالٹیز کو آبجیکٹیولی جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ترقی یافتہ اور منظم طریقہ ہے اور اسے تجربہ گاہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تجرباتی طریقے میں ہمارے پاس کچھ سٹیمولس ہوتے ہیں جس کو ہم مہیجات، اور وہ مہیجات جس طریقے سے آرگینزم کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے اور اس کا جو رسپانس ہے، اس کا سائنسی انداز سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں ہمارے پاس سٹیمولس ہوتا ہے، آرگینزم ہوتا ہے، اور پھر ہم ان دونوں کے رد عمل سے جو رسپانس پیدا ہوتا ہے اس کا سائنسی انداز سے مطالعہ کرنا ایکسپیریمنٹل میتھڈ کہلاتا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے اگر ہم نے لرننگ پر کوئی تجربہ کرنا ہے، جب ہم لرننگ پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی مٹیریل ہے جس کو ہم یاد کروانا چاہ رہے ہیں اپنے سبجیکٹ کو، تو وہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک ورڈز کی لسٹ ہو سکتی ہے، کوئی اسپیلنگس ہو سکتے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس ایک سٹیمولس ہے یا ایک چیز ہے، اور اس کو جب فرد یاد کرے گا اور اس کا جو یاد کرنے کے بعد اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ اس کا جواب بھی فیل ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم نفسیات میں اٹینشن پر، ہم پرسیپشن پر، لرننگ پر، موٹیویشن پر مختلف ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ ہمارے ٹاپکس یہی ہیں جس کو ہم نے اپنی بک 1 میں ان کو اسٹڈی کرنا ہے۔
ہمارے یہی سارے ٹاپکس ہیں جس پر ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. تو ہمارے پاس مختلف جو مٹیریل ہوتا ہے یا جو ہمارا پرابلم ہوتا ہے جس کا ہم انالیسس کرنا چاہتے ہیں، سائیکالوجی میں ایکسپیریمنٹس انسانوں پر کیے جاتے ہیں اور ان تجربات کی روشنی میں ہم مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں اسٹیمولس اور آرگنزم کے رسپانس کا سائنٹیفک انداز سے مطالعہ کیا جاتا ہے. اس سارے پروسیس میں مختلف ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ کو دیکھا جاتا ہے اور ان ریلیشن شپ کے ایفیکٹس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار بہت غیر جانبدار ہوتا ہے. اس میں غیر جانبداری سے مسئلے کی نوعیت اور اس میں پائے جانے والے عوامل کو تلاش کیا جاتا ہے. مختلف قابل مشاہدہ تصورات کے مابین تعلق قائم کیا جاتا ہے. مختلف فرضی حل ڈھونڈے جاتے ہیں جنہیں مفروضہ کہا جاتا ہے اور تجربے میں نتائج سے مفروضے کی تصدیق یا تردید کی جاتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے انٹروڈکشن کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ سٹیپس ہیں جو ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں لیے جاتے ہیں. پہلا جو سٹیپ ہے وہ فارمولیشن آف پرابلم ہے. ہمیشہ ریسرچ یا ایکسپیریمنٹ کسی پرابلم سے سٹارٹ ہوتا ہے. پرابلم سے مراد ایک ایسی سچویشن ہے یا ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس کا ہمارے پاس کوئی ایک بنا بنایا حل موجود نہیں ہوتا اور ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. تجرباتی طریقے کے آغاز سے ہی مسئلے کی وضاحت کی جاتی ہے کہ پرابلم کیا ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ تجربہ کس چیز پر کیا جا رہا ہے. اس تجربے کا مقصد کیا ہے. مسئلے کا تعین کرنے کے بعد باقی مراحل کی طرف پیش رفت کی جاتی ہے. پرابلم جتنا آسان ہو، سادہ ہو، جتنا اس کو ہم پریسائزلی ڈیفائن کر سکیں کہ واٹ ایگزیکٹلی وی وانٹ ٹو اسٹڈی، اس چیز کو ہم انیشیل میں ہمارا پورا ایکسپیریمنٹ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے ہم نے کسی پرابلم کو ڈیفائن کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کیا ہے، تاکہ ہم آئندہ آگے جب ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، ہم نے ہائپوتھیسس ڈیزائن کرنے ہیں تو وہ ہمیں اتنے ہی کلیئر ہوں گے. اس وقت کلیئر ہوں گے جب ہمارا پرابلم کو ہم نے اچھے سے ڈیفائن کیا ہوگا. اسٹیپ 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ اس پرابلم سے ریلیٹڈ ہم نے ہائپوتھیسس ڈیزائن کرنے ہیں. ہائپوتھیسس سے مراد ایک ایسا بیان ہے، ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو ہماری طرف سے جب ریسرچر کوئی کام کرتا ہے تو اس پہ وہ مختلف اپنے مسئلے یا اپنے ٹاپک کے بارے میں مختلف مفروضے بناتا ہے، جس میں ہمیں چیزیں فرض کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مسئلے کا یہ حل ہو. تو اپنی طرف سے اپنے دلائل پر مبنی ایک فرضی حل تیار کیا جاتا ہے جس کا ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مفروضہ درست ہوگا یا غلط ہوگا، لیکن ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی مفروضہ ہونا ضروری ہے اور تجربے کی نتائج اس مفروضے کی تصدیق یا تردید کرتے ہیں. ہم ایک مفروضہ بناتے ہیں کہ جیسے اگر ہم لرننگ پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ شور ہماری کارکردگی کو متاثر کرتا ہے. یا ہم ایک مفروضہ یہ بناتے ہیں کہ محنت سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، زیادہ پاور کے بلب سے روشنی تیز ہوتی ہے، بیماری کی حالت میں آموزشی عمل سست پڑ جاتا ہے. یہ سارے مفروضے ہیں. آزاد تلازم میں مشابہت کا عنصر غالب ہوگا، بیماری یا انفیکشن کی صورت میں جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. تو یہ سارے ہائپوتھیسس ہیں جس کو پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں یا غلط. Hypothesis is a tentative solution of our problem.
تو ہم ایک ٹینٹیٹیو سا سلوشن بناتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بہت سارے مفروضے بتائے جس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے پرابلم کے بارے میں جس پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں ایک اپنی طرف سے ایک حل دیتا ہے، پھر جس پر تصدیق کی جاتی ہے اور یا تجربے کے بعد اس کی تائید کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اپروو کر دیتے ہیں یا اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے محنت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے تو محنت اگر لوگ کرتے ہیں تو اس سے لازمی بات ہے کہ ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے جتنی زیادہ شور سے ہماری لرننگ افیکٹ ہوتی ہے یا بیماری کی صورت میں یا خوف کی صورت میں بچے کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو چیزوں کے درمیان ہم ایک ریلیشن شپ بنا رہے ہیں کہ اگر شور ہو رہا ہے تو اس سے اس کا جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ ہماری کارکردگی کے درمیان ہے. یہ جو چیز ہے یہ مختلف، پھر ہم اپنے ہائپوتھسس سے کچھ ویریبلز کو ڈیزائن کرتے ہیں. اسٹیپس آف ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ویریبل ایک اسٹیپ ہے. تو ویریبل سے مراد جس کو ہم اردو میں متغیرات کا نام دیتے ہیں، متغیرات جمع ہے متغیرے کی، جس کا مطلب ہے تبدیل ہونے والی چیز. جس چیز میں تبدیلی ممکن ہو اس کو ہم ویریبل کا نام دیتے ہیں. درجہ حرارت میں تبدیلی ممکن ہے، یاد کرنے کی صلاحیت میں تبدیلی ممکن ہے. تو وہ چیزیں جس میں تبدیلی آ سکتی ہے اس کو ہم ویریبل کا نام دیتے ہیں. ہیجانی کیفیات وغیرہ. ہمیشہ ہائپوتھسس دو ویریبلز کے درمیان بنایا جاتا ہے. ایک ویریبل کی کمی بیشی سے دوسرے ویریبل کی موجودگی اس کو متاثر کرتی ہے. تو ویریبل وہ ایلیمنٹ ہے جس میں تبدیلی ہوتی ہے یا وہ تبدیل ہو سکتی ہے. جب ہم ویریبل ہائپوتھسس ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم ویریبلز کو دیکھتے ہیں اور ویریبلز کی دو ٹائپس ہیں. ایک کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کا نام دیتے ہیں. وہ اسباب اور واقعات یا عوامل جو کسی ماحول میں موجود ہوں اور اپنے اظہار میں انڈیپینڈنٹ ہوں. انڈیپینڈنٹ ورڈ سے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ عوامل جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے اظہار میں خود مختار ہوتے ہیں ان کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کا نام دیتے ہیں. جن کے اثرات کا مطالعہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جس میں تجربہ کار کمی بیشی کر سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ ویریبلز میں بلب کی پاور، محنت، بیماری، یہ سارے انڈیپینڈنٹ ویریبلز